وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ شیطان لعین گیہوں کا دانہ کھلانے کے لیے حضرت آدم و حوا کو کس طرح بہکاتا ہے، اور جب حضرت آدم و حوا گیہوں کا دانہ کھا لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کیا زوال نازل ہوتا ہے، یہ سارا بیان آج اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب شیطان لعین جنت میں پہنچتا ہے اور حضرت آدم و حوا کو گیہوں کا دانہ کھلانے کے لیے بہت بہکاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس کو صاف لفظوں میں منع فرما دیتے ہیں کہ اس گیہوں کے دانے کو ہم ہرگز نہیں کھائیں گے۔ غرض کہ شیطان نا امید ہو کر وہاں سے درختوں میں جا چھپا، اور پھر ایک عرصے کے بعد ایک اور تدبیر اس کی سمجھ میں آئی۔ وہ یہ تھی کہ گیہوں کے درخت پر چڑھ کر یہ لعین بیٹھ گیا اور اسی فراق آدم علیہ السلام کے مضمون کو شرارت انگیز و جادو آمیز موسیقی سے گانا شروع کیا، اور وہ دلکش آواز نکالی کہ حضرت حوا بے چین ہو کر اس گانے کی طرف دوڑ پڑی اور اسی درخت کے نیچے پہنچی جس پر وہ لعین بیٹھا گانا گا رہا تھا، اور اس میں آدم و حوا کے جنت کے نکالے جانے اور ان کی موت کا جگر خراس نوحہ ادا کر رہا تھا، جس کو حضرت حوا دیر تک سنتی اور زار و قطار روتی رہی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ حوا کا دل اچھی طرح بھر آیا ہے، نوحے کو بند کیا اور اب صرف حوا کو دام فریب میں لانے کے لیے درخت سے نیچے اترا اور اپنی کوشش شروع کی اور کہا کہ میں تمہارا اتنا بڑا رفیق ہوں کہ شاید تمام جنت میں تمہارا کوئی ایسا رفیق ہوگا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی سینکڑوں قسمیں کھائیں، جس سے حضرت حوا کو اس کی سچی رفاقت کا پورا یقین ہو گیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائیں جب شیطان نے، کر لیا آخر یقین انسان نے، ہو گیا حوا کے دل میں یہ یقین، واقعی کوئی محب حصہ نہیں، کس قدر روتا ہے یہ اپنے لیے، کیسا دم کھوتا ہے یہ اپنے لیے، جھوٹی قسمیں کھانے والے سن رکھیں کیونکہ وہ شیطان کے تابع دار رہیں، جھوٹی قسموں نے قیامت کی بپا، آ گیا آخر یقین بس آ گیا۔ تو سامعین کرام، جب حضرت حوا کو شیطان کی رفاقت پر پورا یقین ہو گیا تو اسی وقت حوا نے گیہوں کا دانہ توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، چنانچہ شیطان نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں مدد دی اور جلدی سے 6 دانے توڑ کر انہیں دیے، جس میں سے ایک گیہوں کا دانہ حضرت حوا وہیں کھڑے کھڑے نوش فرما گئی اور 5 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لے کر چلی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پہنچی اور ان سے تمام کہانی دہراتے ہوئے وہ 5 دانے آپ کے سامنے پیش کیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت حوا نے کہا کہ آپ اس کھانے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ میں نے تو اس میں سے ایک دانہ کھا کر دیکھا ہے، واللہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم، نیز جنت کے تمام میوے سے بہت زیادہ لذیذ ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام غصے سے سرخ ہو گئے اور فرمایا، جس کو شاعر نے خوب کہا ہے، عہد مولا کو بھلایا تو نے کیوں، دانہ گندم کو کھایا تو نے کیوں، وعدہ مولا سے کیوں غافل ہوئی، کیوں کسی کی بات پر مائل ہوئی، پاس ممنوعہ شے کے تو گئی، غصہ مولا کی کیوں پرواہ نہ کی۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے خدا کے عہد و میثاق یاد دلایا اور اس کے عذاب سے ڈرایا تو حضرت حوا جواب میں کیا کہتی ہیں، جس کو شاعر نے خوب بیان کیا ہے، رحمت ربی کو کیوں بھولے ہو تم، مغفرت سے کیوں
ہو جاتے ہو گم، اس کی رحمت ہے بلا حد و حساب، اپنے بندوں پہ کرے گا کیوں عتاب، ہے بھروسہ مجھ کو اس کی ذات پر، درگزر فرمائے گا اس بات پر۔ سامعین کرام، چنانچہ یہ سن کر بھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کی رائے سے متفق نہ ہوئے اور گیہوں کا دانہ کھانے سے اسی طرح انکار کرتے رہے کہ اتنے میں حضرت حوا شراب بہشت کا ایک جام بھر کر لائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو پلایا، جس کے پینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خدا سے عہد اور گیہوں کی ممانعت کا مطلق خیال نہ رہا، اور مولا کریم کی اس تنبیہ کو بھی بھول گئے جو اس نے شیطان سے باخبر رہنے کے بارے میں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو جنت سے نکلوا دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یعنی کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کہ آدم یاد رکھو کہ یہ شیطان بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کیونکہ یہ تمہارے معاملے میں مردود ہوا، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دیں اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اسے بالکل بھول گئے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، یعنی پھر ان کو شیطان نے بہکایا، اور ہوا یہ کہ حضرت آدم حوا کے اصرار سے خاموش ہوئے ہی تھے کہ حضرت حوا نے گیہوں کا دانہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جسے آدم علیہ السلام نے اسے چبا کر نوش کر لیا، اور نافرمانی کا وہ ستم جو کہ نہ ہونا تھا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھول گئے اور یہ لغزش کر بیٹھے، اگرچہ ہرگز ان کا خیال خلاف ورزی حکم نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے اس بات کا عہد پہلے ہی لے لیا تھا مگر پھر آدم بھول گئے، البتہ خلاف عہد کرنے کا آدم کا ارادہ نہ تھا۔ نکتہ یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور مولا رحیم و کریم نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرما دیا، اور ابلیس لعین کی خطا کی معافی نہ ہوئی، کیونکہ اس کی نافرمانی بھول کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوب سوچ سمجھ کر اس نے نافرمانی کی تھی۔ دیگر یہ کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم ہوئے تھے، جبکہ شیطان قیامت تک اور ہزاروں برس دوزخ کے عذاب میں پڑے رہنے کے بعد بھی اپنی خطا پر نادم نہ ہوگا۔ بہرحال آدم علیہ السلام پر شیطان کا مکر و فریب چل گیا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ سامعین کرام، آدم علیہ السلام کا گیہوں نوش فرماتی ہی ان پر عتاب الہی نازل ہوا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی پس جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا، دونوں کا پردہ کا جسم ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ گویا جب آدم علیہ السلام گیہوں کا دانہ کھا چکے تو یکا یک جنت کا تاج شاہی ان کے سر سے خود بخود اڑ گیا، اور جنت کے تمام ریشمی حلے خود بخود دھجیاں دھجیاں ہو کر جسم سے الگ ہو گئے۔ نیز تفسیر مدارک میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں آدم و حوا کے جسم کی بناوٹ ایسی گلاب کی پتی کی مانند تھی جیسے ہمارے اور تمہارے ناخونوں کی رنگت ہے۔ چنانچہ آدم و حوا کے صرف ناخون اسی رنگت کے نمونتاً باقی رہے اور باقی تمام جسم سیاہ ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنا جسم بالکل برہنہ دیکھا تو دریائے ندامت و شرم میں ڈوب گئے، اور اب ہر طرف درختوں کی آڑ اور در و دیوار کے دامنوں میں چھپنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر جب کسی آڑ کے قریب جاتے ہیں وہ اسی وقت خدا کی پناہ مانگتی ہے اور وہاں سے علیحدہ
سرک جاتی ہے، ایک ایک درخت کے نیچے بھاگتے پھرتے ہیں کہ اس کے پتے توڑ کر اپنا سطر ڈھانک لیں، لیکن ہر ایک درخت جب آدم علیہ السلام کو اپنے قریب آتا دیکھتا ہے اونچا ہو جاتا ہے اور اپنے پتے نہیں دیتا۔ ادھر آدم و حوا کو اپنے سطر ڈھانکنے کے لیے پتے تک نہیں ملتے اور سخت حیران و پریشان ہے۔ ادھر ارشاد ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یعنی اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے پھل سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا صریح کھلا ہوا دشمن ہے۔ الغرض آدم و حوا سطر چھپانے کے لیے بے چین ہے اور سب طرف رواں دواں پھرتے ہیں کہ اتنے میں عناب کے درخت نے آدم علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے۔ آدم علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں کہیں ادھر ادھر جا کر اپنا سطر کو ڈھانک سکوں۔ جواب میں وہ عناب یعنی کہ انگور کا درخت کہتا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آدم کے بال باندھ کر لٹکا دوں اور انہیں ہرگز نہ چھوڑوں، پس اے آدم اگر تمہارے کہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو میرا بھی خدا کی نافرمانی کے سبب وہی حال ہوگا جو تمہارا ہوا ہے۔ اس وقت بے ساختہ آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلا الامان، فوراً ندا ہوئی، جس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں ادا فرمایا ہے، آج اے آدم کہو یہ کیا ہوا اور بتاؤ ماجرا یہ سب ہے کیا۔ پھر آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیا کہتے ہیں اس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے، ہوں بہت رسوائی اور ذلت میں آج، لٹ گیا جو کچھ ملا تھا مجھ کو راج، تاج شاہی اڑ گیا سر سے میرے، پیرہن سب دھجیاں ہو کر گرے، تخت سے پلٹا گیا میں اے کریم، اور برہنہ ہوں میں اب حال مستقیم، بندھ رہا ہوں ایک شجر کی شاخ سے جو کہ پتے تک نہیں دیتا مجھے، ہائے اے معبود رب ذوالجلال کیا ہوا یہ آدم حوا کا حال۔ پھر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، جس کو شاعر نے اپنے لفظ میں یوں کہا ہے، میرے نافرمان ہو کر کیا کیا، گیہوں کا تم نے نتیجہ پا لیا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھے ویڈیو اور اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔